السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشة راضیہ فی جنة عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عني سلطانیہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو دیکھیں کل جو سورہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورۃ الحاقہ، تو الحاقہ کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونے والی۔ الحاقہ کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونے والی۔ تو یہ کس کا ایک نام ہے؟ قیامت کا ایک نام ہے، ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی، اور حق سے یہ نکلا ہوا ہے، تو قیامت کا ایک نام ہے۔ اور اللہ نے شروع ہی میں کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ ثابت ہونے والی، اور ثابت ہونے والی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت کو جن قوموں نے جھٹلایا اور رسولوں کو جن قوموں نے جھٹلایا، اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا تھا آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک تقریباً، بلکہ 12 تک، آیت نمبر 12 تک، آیت نمبر 4 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک، یعنی 9 آیتوں میں اللہ نے مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، فرعون کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو ہلاک کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک تو قاریعہ کو جھٹلایا، جو قیامت کا دوسرا نام اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک قیامت کا نام الحاقہ، دوسرے قیامت کا نام القاریعہ۔ تو ایک تو القاریعہ یعنی قیامت کو ان لوگوں نے جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد رسولوں کو بھی جھٹلایا، جیسا کہ اللہ نے آگے آیت نمبر 10 میں مینشن کیا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رسولوں کی لوگوں نے نافرمانی کی، تو رسولوں کی نافرمانی کی سزا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا دی گئی۔ تو اللہ سے ملاقات کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ، قیامت کا انکار کرتے تھے، اور رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، تو یہ تینوں بڑے جرم جو ان کے پاس تھے، ان کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، جن قوموں کا اللہ نے ان 9 آیتوں میں تذکرہ کیا ہے۔ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ نے آیت نمبر 12 میں بیان کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم ان تمام قوموں کی ہلاکت و بربادی کے جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، اس کو تمہارے لیے، اے انسانوں، تمہارے لیے ہم تذکرہ بنائیں۔ تذکرہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی یاد کے طور پر، نصیحت کے طور پر، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کر سکو۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس لیے بھی تاکہ سننے والے جو کان ہیں وہ کان ان واقعات کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ سنتا ہے اور بغور سنتا ہے اپنے کان کے ذریعے، تو اس کو بہت دیر تک اپنے دماغ میں محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے جو ہے سبق حاصل کرتا ہے، اس سے اس کو میسج ملتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ کسی حد تک وہ جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 سے اللہ رب العالمین نے پھر سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، پھر سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ قوموں کی ہلاکت و بربادی کی باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر سے قیامت
قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, سور میں ایک بار پھونک مارا جائے گا. تو دیکھیں پہلی بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو اس سے قیامت آئے گی, پوری کائنات کے تمام لوگ مر جائیں گے, اس کو قیامت کہتے ہیں. سور پھونکنے کا کام کس کا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا. تو سور میں ایک بار پھونک مارا جائے گا تو گویا کہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ قیامت آ چکی ہے, تمام لوگ مر جائیں گے, اور پھر مختلف چیزوں کی مختلف حالت ہوگی, جیسے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا, جس کو اللہ نے آیت نمبر 14 میں بیان کیا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اس دن واقع ہونے والی واقع ہوگی. تو اب واقع ہونے والی کیا ہے؟ یعنی قیامت. تو اب قیامت کا گویا کہ ان 15 آیتوں میں اللہ نے 3 بار 3 الگ الگ طریقے سے قیامت کا نام لیا ہے. الحاقہ جس کے نام پر یہ سورہ ہے, القاریعہ, اور پھر الواقعہ. قیامت کا 3 نام اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا. ویسے قیامت کے بہت سارے نام ہیں, یوم التغابن ہے, یوم الحساب ہے, یوم الدین ہے, اور قیامت خود ہے, اور جو ہے اور بھی مختلف نام ہیں جو مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. تو واقع ہونے والی واقع ہوگی, اور واقع ہونے والی واقع ہوگی یعنی قیامت آئے گی تو کیا حالات ہوں گے؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بالکل کمزور ہو جائے گا. یعنی آج تو بھاری بھرکم دکھائی دیتا ہے, لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان بالکل جو ہے وہ پھٹ جائے گا, اور پھٹ جانے کی وجہ سے جیسے بلون ہوتا ہے, غبارہ جو ہوتا ہے, ہوا بھر دو تو بالکل مطلب بڑا دکھائی دیتا ہے, لیکن جیسے اس کی ہوا نکل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے, کسی لائق نہیں رہ جاتا. آسمان بھاری بھرکم ہے, لیکن جب قیامت آئے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے بالکل کمزور ہو کر کے رہ جائے گا. اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے, یعنی آسمان کے کناروں پر ہوں گے, اور عرش کو, آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. آسمان تو جو ہے پھٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو گویا کہ یہ مطلب ہے کہ مطلب اس کا وجود تو ہوگا, یعنی مکمل ختم نہیں ہوگا, اس کا وجود تو ہوگا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے وہ رہے گا. جیسے انسان مر جائے گا تو اس کا وجود تو رہے گا, لیکن گرچہ یہ ہے کہ وہ مر جائے گا, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کا وجود جو ہے وہ رہے گا. ایسے ہی آسمان بھی رہے گا. تو وہ آسمان کے جو کنارے ہوں گے تو فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے اس کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اب اس عرش سے مراد کون سا عرش ہے؟ جس پر اللہ مستوی ہے وہ عرش ہے, یا وہ عرش ہے جو میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اللہ کا عرش جو لگایا جائے گا وہ عرش مراد ہے؟ بہرحال کوئی بھی عرش ہو وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے, اور اس کو اپنے اوپر کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین ایک حقیقت اس دن کی بیان کرتے ہیں, یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, جس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے, لا تخفى منکم خافیہ, اور تمہاری طرف سے خافیہ کوئی بھی چھپنے والی چیز نہیں چھپے گی. لا تخفى نہیں چھپے گی, منکم تمہاری طرف سے, خافیہ کوئی بھی چھپنے والی چیز, یعنی کوئی بھی چیز انسان اس دن نہیں چھپا سکے گا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہے آیت نمبر 18 میں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے لے کر کے اس سورہ کی آخری آیت تک اللہ نے 3 اہم چیزیں بیان کی. پہلے تو جو یہ قیامت قائم ہوگی, پھر جو اللہ کہتے ہیں تم سب پیش کیے جاؤ گے, تو پیش کیے جاؤ گے تو اس وقت کیا حالات ہوں گے کہ پھر حساب کتاب ہوگا. تو اب حساب و کتاب کے بعد مختلف طرح کے دو ٹائپ کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ایک وہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, اور دوسرے وہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا, جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا. تو آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک, یعنی گویا کہ 6 آیتوں میں اللہ نے ان جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, تو وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو. یعنی وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا, جو اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہ بندہ کامیاب ہے, یہ بندہ جنتی ہے, تو وہ خوش ہو جائے گا, اور خوش ہونے کی چیز ہی ہے.
اور اتنا خوش ہوگا کہ لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. پھر اس کے بعد وہ ایک اور جملہ کہے گا جو آیت نمبر 20 میں اللہ نے ذکر کیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا. یعنی مطلب ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے. سچائی اور یقین کے ساتھ اپنے بارے میں انسان بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کہاں جانے والا عمل کر رہا ہے. تو اس کو اسی بنیاد پر یقین ہوگا کہ جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا نام اعمال جو ہے ملے گا. آخرت کے حساب و کتاب پر میرا یقین تھا اور حساب و کتاب قائم ہوگا تو مجھے میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اب جب اس کو نام اعمال دائنے ہاتھ میں مل جائے گا تو پھر اب اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، یعنی بہترین زندگی میں ہوگا. یعنی جیسے من پسند، جس کو آپ من پسند کہہ لیں، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق من پسند جو ہے زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا. اب بلند و بالا جنت کیا کہا؟ کیا زمین جنت پست بھی ہے؟ تو دیکھیں جنت میں کئی طرح کے درجات ہیں. جنت میں بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے لیول ہیں، اور ہر دو لیول کے درمیان بہت ہی لمبا فاصلہ ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. ہر دو درجوں کے درمیان یعنی جتنا ڈسٹینس زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ایسے ہی جنت میں بنائے گئے دو لیول کے درمیان اتنا ڈسٹینس اور اتنا فاصلہ ہے. تو یہ ایسی جنتوں میں ہوں گے. قطوفها دانیہ، اور اس جنت کے میوے اور اس کے پھلوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتے قطوفها دانیہ، جس کے میوے، جس کے فروٹ کیا ہے؟ لٹک رہے ہوں گے. لٹک رہے ہوں گے یعنی اتنے قریب قریب ہوں گے، جھکے پڑے ہوں گے، یعنی جھکے ہوں گے، اور اتنے قریب قریب ہوں گے کہ جو ہے اگر کوئی لیٹ کر بھی اس کو کھانا چاہے تو وہ لے سکے گا اور اس کے منہ میں وہ آ سکے گا. یہ کیوں بدلہ ملا ان کو؟ یعنی جنت کے تعلق سے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہا جائے گا ان سے کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو ہنیئا، مزے لے لے کر. ہنیئا کا مطلب ہوتا ہے مزے لینا، مزے لے لے کر، بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم گزار کر آئے ہو، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو تم نیک عمل کر کے آئے ہو اس کے بدلے میں آج یہ اچھی والی زندگی تمہیں مل رہی ہے. لہٰذا کھاؤ پیو، یعنی دنیا میں اعمال صالحہ تم نے کیے، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو آج اپنی مرضی کے مطابق جنت میں داخل ہو جاؤ اور جیسے چاہو ویسے یہاں پر رہو. تو یہ 6 آیتوں میں اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بات بیان کی ہے. پھر اس کے بعد آگے کی تقریباً 15 آیتوں میں، 13 آیتوں میں، آگے کی تقریباً 13 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اب سب سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 25 میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. کیوں وہ کہے گا یہ جملہ؟ کیونکہ اس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا تو فوراً سمجھ جائے گا یہ تو میری بدبختی کا اعلان ہے، یہ تو میری جو ہے ناکامی کا اعلان ہے. اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اور وہ اپنے اوپر ملامت کرنے لگے گا، افسوس کرنے لگے گا اور کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. پھر کیا کہے گا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے نہ معلوم پڑتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، میں کیا کر کے آیا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا. پھر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی موت آ جائے، اے کاش کی موت آ جائے، موت ہی آ کر کے کام تمام کر دے. پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میرے غلبے نے، میری بادشاہت نے، یا میری پوسٹ نے، میرے منصب نے اور میری حکومت نے مجھے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اب ان جو ہے 5 آیتوں میں جو یہ مطلب اس کو نام اعمال ملے گا اور اس کے بعد جو یہ سارے جملے وہ کہے گا، تو یہ سارے جملے کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں بہت زیادہ غلط کر کے آیا ہوں.
اپنے اوپر افسوس کرے گا، ملامت کرے گا، لان تان کرے گا، لیکن کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے لان تان کرنے سے، خود کو ملامت کرنے سے۔ دنیا کی زندگی میں افسوس آ گیا، سدھر گئے، اصلاح کر لیا تو اچھی بات ہے، وہاں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے جتنا افسوس کر لو، چاہے جتنا اپنی غلطی مان لو، چاہے جتنا اپنے آپ کو جو ہے کوس لو، وہاں پر کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، کہ وہ کہے گا کہ مجھے میرا حساب و کتاب نہ پتا چلتا، لیکن قیامت کا نام ہی یوم الحساب ہے، حساب والا دن، تو قیامت تو آنی تھی، حساب و کتاب کا دن آنا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ کہے گا کہ کاش موت آ جائے، تو موت کیوں نہیں آئے گی؟ مطلب دنیا کے اندر موت آنی تھی، آ گئی، اب آخرت میں کسی کو موت نہیں آنے والی، موت کو بھی وہاں بعد میں ذبح کر دیا جائے گا، موت آ جائے گی، پھر کسی کو بھی موت نہیں آنے والی ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ مال میرا فائدہ پہنچا دے، تو جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ زمین کے برابر بھی سونا کسی کے پاس ہو تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ اللہ کو دے اور کہے اللہ زمین کے برابر سونا لے لو اور مجھے جہنم سے نکال دو، تو اللہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، جو مطلب بڑے بڑے لوگوں کا، کرمنل لوگوں کا تذکرہ ہے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور جو ہے موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں کرتے تھے، جن کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا، جن کو اپنی پوسٹ پر، اپنی سلطنت پر، حکومت پر بڑا گھمنڈ تھا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور انہی ساری چیزوں کو، جن کی وجہ سے انسان بڑا بنتا ہے نا دنیا میں، انہی ساری چیزوں کو مینشن کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مجرم جو ہے وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 30 میں دیکھیں، آیت نمبر 30 میں دیکھیں اللہ کیا کہیں گے پھر، خذوہ فغلوہ، وہ اپنا نام اعمال جو ہے پا کر کے، یہ مجرم انسان جو ہے کافر ہے، یہ اپنے اوپر افسوس ہی کر رہا ہوگا، یہ سارے جملے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو اور پھر اس کو توق پہنا دو، فغلوہ توق پہنا دو، یعنی بیڑیاں لگا دو، فغلو توق پہنا دو، یا یوں کہہ لیجئے کہ گردن کا توق، یا جو ہے بیڑی جس کو غل اسی سے آتا ہے، تو جو ہے اس کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر کیا کرو؟ پھر اس کو جہنم میں جھونکو، پھر اس کو لے جا کر کے جہنم میں جھونکو، صلا مطلب داخل کرنا، ثم الجحیم صلوہ، اس کو لے جا کر کے جہنم میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو، اس کو توق پہناؤ، اس کو جہنم میں جھونک کر کے لاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کی جو ہے چوڑائی جو ہے 70 گز کے برابر ہے، اور فاسلکوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اب دیکھیں یہ 4 آیتوں میں، 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، یعنی جو جتنا بڑا گناہ کرے گا اس کے بارے میں ویسے ہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اور آپ اگر عربی جانے نا تو مطلب پڑھ کر کے ڈر لگتا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ نے کہا یہ مطلب عربی زبان کی جو ہے یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپ جانیں تو آپ کو واقعی بہت مزہ آتا ہے، اور صحیح طریقے سے آپ جو ہے اللہ کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا پکڑو اس کو بیڑیا پہناؤ، اس کو جہنم میں جھونکو، اور جہنم میں اگر کسی کو جھونک دیا جائے، ایک بار ڈبکی لگا دی جائے، تو وہ مشہور حدیث یاد ہے آپ کو، سنی ہوگی آپ نے، کہ دنیا کا ایک ایسا انسان ہوگا جس نے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہوگا، کبھی کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو ایک بار جہنم کے اندر اس کو جھونک کر کے، ڈال کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میرے بندے بتا، کیا دنیا کی کوئی نعمت یاد بھی ہے تجھے؟ کیا دنیا کی کوئی نعمت تجھے یاد بھی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی میں نے کوئی سکھ، کوئی خوشی اور کوئی اچھی چیز دیکھی، کوئی نعمت دیکھا ہی نہیں۔ یہ جہنم میں ایک بار جھونکے جانے کا نتیجہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی زندگی کی نعمت، خوشحالی، عیش و عشرت سب کو بھول جائے گا۔ ایسے ہی ایک وہ بندہ ہوگا کہ جو ایمان والا تھا، لیکن اس کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں تھی، اس کی زندگی دکھ والی، تکلیف والی، پریشانی والی تھی، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کو ایک بار جنت میں داخل کر کے لاؤ، اور اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ
اس سے کہے گا میرے بندے بتا دنیا کا کوئی غم کوئی تکلیف یاد ہے؟ تو کہے گا ایسا لگ رہا ہے اللہ کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ اچھا یہ نتیجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے حکم دے دے گا فرشتوں کو، پھر اللہ تعالیٰ سبب بتا رہے ہیں، ریزن بتا رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں داخل کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو جہنم میں داخل کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، آیت نمبر 33 میں 34 میں اللہ نے وجہ بیان کی ہے اس کو جہنم میں داخل کرنے کی اللہ رب العالمین وجہ بیان کر رہے ہیں کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، کون سے اللہ پر؟ العظیم جو عظیم ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا جو ذکر اللہ نے کیا، جہنم میں جانے کا سبب جو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، دیکھیں ایک کا تعلق اللہ سے ہے، دوسرے کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا تعلق اللہ سے ہے، اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا اس کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے جو اللہ کے رائٹس میں اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی کرتا تھا، اور جو ہے غریبوں کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کیا کرتا تھا، جو اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کیا کرتا تھا۔ تو یہ بہت، ایک تو اللہ پر ایمان رکھنا کتنی بڑی چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور دوسرے کہ مسکین کو کھانا کھلانا اس کی شریعت نے بہت زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھا ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے، یہاں تک کہ کفارہ یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے اس میں کفارہ جو دینا ہوتا ہے، تو جتنے بھی کفارے ہیں اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات بتائی گئی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بہتر تعلیمات مجھے بتا دیجئے، تو آپ نے کہا سلام کرو اور جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے جو اپنے نیک بندے ان کی صفت بیان کی کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر مسکینوں کو غریبوں کو ہم بھول جائیں، ان کو کھانا نہ کھلائیں، کھانا نہ پہنچائیں، تو اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی وجہ سے ایسے بندے کو جو مالدار ہونے کے باوجود بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے تو رب العالمین جو ہے سزا کے طور پر جہنم کے اندر داخل کریں گے، اور ایک سبب اللہ یہ بتائے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بڑا بوس بنتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا، اور دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تعریف کے لائق سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو ہے اس کا مال اور اس کی دولت اور اس کی ساری چیزیں اسے بچا لیں گی۔ تو ایسے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلیس لہ اليوم، بہت سارے لوگ نا دوستوں کی ٹیم لے کر کے فخر کرتے ہیں ہمارے دوست ایسے ہیں، اور وہ پہنچ کر ان کو سب جگہ مارتے ہیں اور جو ہے مختلف طرح کی دبنگئی کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو دوستیاں چل سکتی ہیں، لیکن آخرت میں کوئی دوست کسی کے کام نہیں آنے والا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اللہ کہتے ہیں آج کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آنے والا۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الفرقان کی ایک آیت میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور جو ہے اس دن جو ہے ایسا انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو جو ہماری جو کسی بھی طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر، ان دوستیوں پر انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ لہٰذا ہم جس کو بھی دوست بنائیں سوچ سمجھ کر دوست بنائیں، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ بھی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اس کا دوست پر بھروسہ تھا تو کوئی دوست اس کے کسی کام نہیں آنے والا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور ایسے بندے کو پیپ ولا طعام، کوئی کھانا نہیں ہے الا من غسلین، سوائے پیپ کے، یعنی اس نمی کو پیپ دیا جائے گا جو انسان کے زخموں سے جو مواد نکلتا ہے وہ کھانے کے طور پر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور یہ کھانا ایسا ہوگا یا یہ پیپ، یہ غسلین، یہ دھون ایسا ہوگا جس کو صرف گنہگار لوگ ہی کھاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ پھر تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے اب قرآن کے تعلق سے ذکر کیا، آیت نمبر 38 سے لے کر کے آیت نمبر 52 تک، اس سورہ کے اخیر تک، اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فلا اقسم، پہلے تو ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ لوگ شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی کچھ اور کہتے تھے، کبھی کچھ اور کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ان آیتوں میں بات ذکر کی ہے جو آخر کی 15 آیتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم لوگ دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. کس بات کی قسم کھا کر، مطلب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کے، یعنی گویا کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں جس کو نہیں دیکھتے، ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم، یہ بہت ہی بزرگ معزز رسپیکٹڈ رسول کا قول ہے. اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قول سے مراد جو ہے یہاں پر تلاوت ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کی تلاوت ہے، ان کی اپنی باتیں ہیں. اور جو کلام جو ہے وہ اللہ کا ہے. کلام جو ہے یعنی انہو لقول رسول، یہ جو رسول جو تم کو سناتے ہیں نا، یہ ان کی تلاوت ہے. اور بات جو ہے کس کی ہے؟ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شاعر نہیں ہے، اور اللہ بھی شاعر نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم میں بہت کم یقین ہے، تمہارا ایمان بہت تھوڑا ہے. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقبل وغیرہ کی باتیں بتاتا ہے، جس کو ہم پامسٹ کہتے ہیں، یا جس کو اور بھی ہم کچھ کہہ لیں. تو ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ پھر کس کا کلام ہے؟ یعنی تلاوت تو نبی کی ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی کاہن کا نہیں ہے. پھر کس کا ہے؟ کہتے تنزیل من رب العالمین. یہ رسول جو ریسپیکٹڈ رسول جو ہیں، معزز رسول پیغمبر جو ہیں، جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وہ کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ وہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، جس کو تم کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی جو ہے اس کو جادو سے جوڑتے ہو، کبھی کچھ اور کہتے ہو، تو یہ تو رب کا کلام ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ یہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہے، ان کے تعلق سے جو تم باتیں کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، تو سنو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارے تعلق سے ہمارے اوپر کوئی بھی بات اپنی طرف سے گڑھ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یعنی اس قرآن میں جو ہم نے اتارا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی، زیادتی، اضافہ، نقص جو بھی اگر اپنی طرف سے کر لیتے، یا کوئی اور بات ایکسٹرا اس میں ایڈ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایسا کرتے بھی تو کیا کرتے؟ ہم کتنی بڑی سزا دیتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو پکڑ لیتے. کس سے؟ بالیمین، داہنے ہاتھ سے. ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہم اس کی گرفت کرتے داہنے ہاتھ سے. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے اور اس کا دایاں ہاتھ بھی ہے. بلکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہیں. جیسے ہمارا ایک ہاتھ کیا ہے؟ دایاں ہے، ایک بایاں ہے. ایک جس کو یمین بولتے ہیں، ایک شمال بولتے ہیں. اللہ کا دونوں ہاتھ جو ہے وہ یمین ہے. اب وہ کیسے ہے یہ اللہ عالم، اس کی تفصیل حدیث کے اندر نہیں، جتنا کہا گیا اتنے پر ایمان لے کر کے آنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہمارے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شہ رگ کو ہم کاٹ دیتے. الوتین کہتے ہیں شہ رگ، جو ہمارے جس کو کاٹ بعد انسان یا کوئی بچتا ہے، تو وہ رگ جو ہوتی ہے، وہ نس جو ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو کاٹ دیتے. فما منکم من احد، مطلب یہ سزا بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، بلکہ یہ بھی کافروں کے سامنے یہ باتیں رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں،
یہ تو بالفرض ولو اگر مان لو بالفرض اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے تعلق سے اللہ باتیں بیان کر رہے، ورنہ یہ سزا نبی کو نہیں دی گئی کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کہتے فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگر ہم اس کو پکڑ لیتے اور داہنے ہاتھ سے پکڑتے پھر اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے تو تم میں سے کوئی بھی اللہ کہتے ہیں مجھے اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا تھا، یعنی میں رب ہوں، میں دنیا کا چلانے والا ہوں اور میں نے انہیں رسول بنایا ہے، اگر یہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیتے دین میں اور میں ان کو پکڑ لیتا تو اور ظاہر سی بات ہے میں پکڑتا، کیونکہ میرے دین میں جو ہے کمی بیشی کر رہے ہیں تو میں ان کو پکڑتا اور پکڑتا تو ان کی شہ رگ کاٹ دیتا، تم میں سے کوئی بھی روک نہیں پاتا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے درمیان صحیح سالم ہے، میں نے ان کو نہیں پکڑا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کی سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن کے تعلق سے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، یقینی طور سے نصیحت ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم یہ بھی جانتے ہیں، یقینی طور سے جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے لوگ اس کے یعنی قرآن کے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جھٹلانا یعنی جو لوگ جھٹلاتے ہیں نا تو ان کا یہ جھٹلانا، ان کا یہ جھوٹ کافروں پر کیا ہے؟ حسرت اور افسوس بن کر کے آئے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی باتیں کئی مرتبہ آ چکی ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کافر کیا کہے گا کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو دنیا میں جھٹلایا اور یہ سمجھے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہی جھٹلانا ان کے اوپر قیامت کے دن افسوس بن کر کے آئے گا اور کہیں گے اے کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، لیکن وہاں کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک بغیر کسی ڈاؤٹ کے یہ یقینی حق ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ یقینی حق ہے اور سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے کہ اسی رب نے آپ کو اتنا عظیم کلام دیا ہے، قرآن دیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کے بدلے میں اس رب کے نام کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طریقے سے یہ سورہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ سورہ ہے سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج جو ہے معارج کہتے ہیں، یہ معرجن کی جمع ہے، معرجن جمع معارج یعنی سیڑھی، معرجن جمع معارج یعنی سیڑھی کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 44 آیتیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے پوچھا کس کے بارے میں؟ بعذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، یعنی کہ کوئی سوال کرنے والا تھا، اس نے سوال کیا۔ اب یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ پھر اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں۔ للکافرین لیس لہ دافع، للکافرین لیس لہ دافع، ایک ایسا عذاب جو کافروں کے لیے ہوگا اور کافروں سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، ذی المعارج جو عروج یعنی ترقیوں کا جو مالک ہے، جو بلندیوں کا مالک ہے، اس اللہ کی طرف سے کافروں کے لیے ایسا واقع ہونے والا ہے عذاب کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا جس عذاب کو کافروں سے کوئی دور نہیں کرے گا۔ اب یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نضر بن حارث، یا بعض لوگوں نے کہا کہ ابو جہل تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ ابو جہل تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک سائل، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، تو ایک سائل نے پوچھا، سوال کرنے والے نے پوچھا۔ تو یہ 3 آیتیں یعنی اللہ جو مطلب ترقیوں کا، ذی المعارج، سیڑھی سے ہم کہاں جاتے ہیں؟ معرج جمع معارج، سیڑھی سے ہم کہاں جاتے ہیں؟ اوپر کی طرف، سیڑھی سے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ تو معارج یہاں جو ہے بلندیوں کے معنی میں ہے، معارج یہاں پر بلندیوں کے معنی میں ہے، عروج اسی سے ہے، عروج و زوال آتا ہے کہ بلندی اور تنزلی۔ اور پھر آگے کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ
خمسین الف سنہ. کون سا اللہ؟ جس اللہ کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، والروح، اور روح یعنی روح جو لقب ہے کس کا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، فی یومن، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار یا جو برابر ہے کس کے؟ 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے برابر ہے. روح سے مراد سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فرشتے ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، آسمان و زمین پر ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف وہ جاتے ہیں. تو فرشتوں کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، لیکن الگ سے ان کا نام جو ہے خاص طور سے ذکر کر کے فرشتوں کے بعد والروح کہہ کے اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند کیا ہے. اور ویسے بھی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور یہ دن کون سا ہے کہ جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. قرآن کے اندر ایسے 3 دن اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اتنے ہزار سال کے برابر ہیں. سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، سورہ سجدہ جو پارہ نمبر 21 کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے ایک ایسے دن کا کہ جو دن 1,000 سال کے برابر ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر ذکر کیا ہے ایک ایسے دن کا جو دن 1,000 سال کے برابر ہے. اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب یہ جو ہے یہ کون سے دن ہیں؟ یہ کون سے دن، کون سا دن 1,000 سال کے برابر ہے؟ پھر ایک اور کون سا دن ہے جو 1,000 سال کے برابر ہے؟ پھر ایک کون سا دن ہے جو 50,000 یا 1,000 سال کے برابر ہے؟ تو یہ تینوں دن سے مراد کون کون سے دن ہیں؟ تینوں جگہ سے مراد الگ الگ دن ہیں. ایک جو سورہ سجدہ میں 1,000 سال کے برابر، اس سے مراد الگ دن ہے. جو سورہ حج میں ہے، سورہ حج میں آیت نمبر 48 میں ہے، جو آیت نمبر 48 میں ہے، اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 5 میں ہے، اور سورہ معارج میں آیت نمبر 4 میں ہے. ٹھیک ہے. تو جو سورہ سجدہ میں 1,000 سال کے برابر وہ دن ہے، اس سے مراد کوئی اور دن ہے. جو سورہ حج میں 1,000 سال کے برابر ہے، اس سے مراد کوئی اور ایک دن ہے. اور جو یہاں پر 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، اس سے مراد کوئی اور دن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس سے کون سا مراد ہے. سورہ حج میں جو اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں جو اللہ نے جس دن کو 1,000 سال کے برابر قرار دیا ہے، وہ دن ہے جو اللہ کے یہاں ہے. جو اللہ کے ہاں جو دن چلتا ہے نا، وہ دن دنیا کے دنوں کے مقابل میں 1,000 سال کے برابر ہے. یعنی گویا کہ دنیا کا 1,000 سال اور اللہ کے ہاں جو دن چل رہا ہے وہ دن ایک دن. تو اللہ کے ہاں ایک دن اور دنیا کا 1,000 سال یہ دونوں برابر ہیں. اس کا سورۃ الحج میں تذکرہ ہے. اور سورہ سجدہ میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یدبر الامر من السماء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو وہ 1,000 سال کے برابر. تو سورہ سجدہ میں جو وہ دن ہے اس سے مراد 1,000 سال سے مراد کون سا دن ہے؟ تو دنیا کا آخری دن. جو دنیا کا آخری دن ہوگا وہ دن 1,000 سال کے برابر ہوگا. تو اس طریقے سے دونوں سورہ حج اور سورہ سجدہ کی بات واضح ہو گئی. یہاں پر جو سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں جس کو ابھی ہم نے پڑھا، یہاں پر سیدھے اللہ نے 50,000 سال کے برابر والا دن قرار دیا. تو یہ 50,000 سال والے سے مراد کون سا دن ہے؟ تو علماء نے کہا اس سے مراد حساب کتاب کا دن ہے. جس دن اللہ سارے بندوں کا، سارے انسانوں کا حساب کتاب لے گا، اس وہی دن مراد ہے. وہ دن دنیا کے دنوں کے مقابل میں 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ مختلف جگہوں پر جو 1,000 سال یا 50,000 سال اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی کر دی گئی. یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی. اس کے بعد فاصبر صبرا جمیلا سے پھر سے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اس کا ذکر کیا ہے. پھر آگے اللہ نے نیک بندوں کے، نمازیوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ معارج جو آخر میں مکمل ہوتی ہے، پھر سے وہاں قیامت کا ذکر ہے. پھر سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی کلاس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہیں پر آیت نمبر 4 تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.